میں ترمذی میں حدیث ہے، جس عورت نے بغیر وجہ کے طلاق لی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ بغیر وجہ کے طلاق لی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ اسے وائس ورثہ بھی کر لیں۔ ہاں، یہ نہ سمجھے کہ یہ عورت کے لیے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن میں جتنے مردوں کے لیے سیکھے آئے ہیں تو عورتیں مبرہ ہیں اس سے۔ شادی شدہ مرد کا کام ہی کوئی نہیں کہ اس کی زبان پہ کبھی طلاق کا لفظ بھی آئے۔ یہ سمجھ لیں طلاق کو آپ ایکویلنٹ کر لیں شرک کے، کہ یہ آپ نے تصور بھی نہیں کبھی کرنا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے۔ شام کے وقت سارے چیلے آ کے اسے رپورٹ کرتے ہیں، آج فلاں گناہ کرایا، فلاں سے چوری کروا دی، فلاں سے فلاں کام کروایا۔ خوش نہیں ہوتا۔ ایک چیلا آگے کہتا ہے، آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی ہے، تو شیطان اسے گلے لگا کے ملتا ہے اور کہتا ہے تو نے اصل کام کیا ہے۔ یہ جو طلاق والا معاملہ ہے نا، انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے۔ یار آپ کو کیسے سمجھایا جائے ابو داؤد کی اس حدیث کے اندر کیا درد ہے کہ اللہ کو سب سے ناپسند حلال چیزوں میں طلاق ہے، سب سے ناپسند طلاق ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذرا اندازہ کر لیں۔ اور لیکن ساتھ کا حلال، حلال اس لیے کہا کہ بعض اوقات جینون ضرورت پڑ جاتی ہے۔ کوئی مرد اتنا فنیٹک ہے کہ اپنی عورت کو وہ اذیتیں دیتا ہے، تو اب اسے اپنی جان بخشی کے لیے یا تو جان بچا لے یا اپنا گھر بچا لے، مجبوراً طلاق لینی پڑتی ہے۔ حلال اسے اس لیے رکھا گیا ایز اے لاسٹ ریزارٹ، بعض اوقات طلاق کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو مراد یہ نہیں ہے کہ جو ناجائز طلاقیں دی جا رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال قرار دیا ہوا ہے، نہیں۔